بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے آپ تمام احباب جو ہے وہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے جو ہے وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی، کیونکہ ہماری کچھ نجی مصروفیات کی بنا پر جو ہے وہ ہم اس پہ پراپرلی کام نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ اب سے جو ہے وہ ایک ارادہ ہے۔ تو ہر طرح کی اس ویڈیو، یعنی ہر طرح سے مراد جو ہے وہ اچھی طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آیا کریں گے، جس میں جو ہے وہ حمد و نعت وغیرہ، اور یہ سمجھ لیں کہ جس سفر پر ہم جائیں وہ سفر جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وہ شیئر کیا کریں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیو کو جو ہے وہ جو بھی ویڈیو ہو اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ اور خصوصاً جو ہے وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ابھی رمضان کی آمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو خصوصاً جو ہے وہ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ کچھ ٹاپک ہم جو ہے وہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ رمضان کے اینڈ میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور اس سے پہلے خصوصاً جو ہے وہ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو لکھے ہوئے کلام ہیں، جو آپ نے جو ہے وہ نعت کی صورت میں جو کلام لکھے، تو ان کی جو شرح ہے، کیونکہ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام ایسے ہیں کہ جن کو ہر بندہ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، یا ہر بندہ ان کو پڑھ نہیں سکتا، جو عوام ہوتی ہے ان کو یہ سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آتے، لیکن اس ہر ایک کلام کے ہر ایک شعر میں اگر آپ غور کریں اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی ایک آیت جو ہے، یا پھر جو ہے یہ ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک حدیث سے جو ہے وہ اس چیز کو اخذ کیا جاتا ہے۔ میں نے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایسے شعراء بھی دیکھے ہیں، اور ایسے شعراء کی کلام بھی میں نے جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا، ایک سرائکی شاعر ہیں، وہ طرح طرح کی جو ہے وہ کلام نعت گو شاعر ہیں۔ جب ان کے کلام کو سنا جائے تو وہ اپنے لکھے ہوئے کلام کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو جب وہ پڑھتے ہیں اپنے لکھے ہوئے کلام کو، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں گانا ہے، یعنی یہ اس گانے کی طرز پہ جو ہے وہ نعت کو بنایا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات جو ہے وہ کتب میں جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ جس گانے کی طرز پر نعت بن جائے، یا جس نعت کی طرز پر، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے نعت پہلے ہو، گانا نعت کی طرز پہ بنا ہو، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس نعت کی طرز پر جو ہے وہ گانا بن جائے تو اس نعت کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، نعت کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، نعت کی طرز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہمیں ایسے نعت خوانوں سے بچنا چاہیے۔ میں الحمدللہ اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور کی ثنا کے لیے مجھے چنا، کیونکہ حضور کی ثنا کرنے کے بڑے جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے حضور کے ثنا خوان کا، کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ممبر پر بٹھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے حسان میری جو ہے وہ تعریف کرو، یعنی نعت کو پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعت کو سنا کرتے تھے، تو سننا جو ہے وہ حضور کی سنت ہو گئی۔ تو نعت کو آج کل لوگوں نے جو ہے وہ بڑا ایک پیشہ بنا لیا ہے، ایک ذریعہ معاش سمجھ لیں، یا جو بھی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے جو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میں اکثر میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو ہے وہ اکثر ایسے نعت خوان دیکھے ہیں کہ ان میں کوئی مطلب ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ نعت خوان ہے۔ میں نام لینے سے بھی گریزہ نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی داڑھی جو ہے وہ باشرہ نہیں ہوتی، یعنی جن کی داڑھی ہوتی نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں ہوتا، مطلب مسائل کا نہیں پتہ ہوتا جو صاحب شرع بندے کو جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، صرف جو ہے وہ ایک اپنی شہرت کے لیے، اپنی جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کے لیے، اپنی اتھارٹی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ایک نعت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نعت کی تعریف اگر پوچھا جائے نعت کہتے کس کو ہیں تو یہ تک کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمیں ان جیسوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ الحمدللہ میں خود نعت خوان ہوں، نعت خوانی کی فیلڈ سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایسے آج کل کے جو نعت خوان ہیں، جو رنگ برنگے لباس اور طرح طرح کے اشارے اور مطلب رنگ برنگی جو ہے وہ الٹی سیدھی رنگ رنگلیاں جو ہے وہ محفلوں کے دوران منا رہے ہوتے ہیں، کہ طرزیں لگا رہے ہوتے ہیں، سریں لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ عجیب سی جو ہے وہ ایک ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی سر کہیں سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے
تو ہمارے یہاں پہ ماحول ایسا بھی بن چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہو جس کو نعت نہیں بھی پڑھنا آتی، نعت نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی نعت پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ثنا جو ہے وہ قرآن میں بیان کی ہے، تو حضور کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نثر میں بھی تعریف بیان کرتا ہے تو وہ بھی نعت ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی سر جو ہے وہ لگانے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو کوئی جو ہے وہ اس طریقے اچھے طریقے سے، مطلب اچھا طریقہ جو ہے وہ جو اچھا طریقہ آج مانا جاتا ہے اس طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو جو ہے وہ محفل میں جو ہے وہ پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو مہربانی فرمایا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نعت پڑھنا، یعنی وہ لوگ جو اچھا پڑھ سکتے ہیں ان کا نعت پڑھنا مقبول نہ ہو، لیکن وہ بندہ جو صحیح جگہ سر نہیں لگا سکتا، نیت میں اس کی جو ہے وہ خالص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا نام آ جائے، تو اس چیز سے جو ہے وہ تھوڑا سا گریزاں کیا کریں۔ نعت کو نعت کے ہی حق جو ہے حق کر کے جو ہے وہ نعت کو جو ہے وہ پڑھا کریں، نعت کو بے ادبی سے نہ پڑھیں، صاحب شرع ہوں، داڑھی پوری رکھیں۔ الحمدللہ جو ہے وہ ہم داڑھی، میں نے اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح میں نام لوں گا کہ حضرت خالد حسین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الحاج اویس رضا قادری صاحب، آپ جو ہے یہ کرتے تھے، یعنی آپ کے جو ہے وہ یہ کلام جب بھی آپ آتے ہیں، الحاج اویس رضا قادری صاحب جب کسی محفل میں آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور خالد حسین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے کلام صوفیانہ بھی پڑھا کرتے تھے، جو بھی کلام پڑھا کرتے تھے لیکن باشرہ ہوتے تھے۔ میرے کو ایسے لوگ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ پسند ہیں۔ میں نے اس دن جو ہے وہ پچھلے دن ایک ویڈیو میں نے دیکھا، میرے پاس ایک ویڈیو آئی، تو اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ جی ایک بندہ جو ہے، یقین مانیں کہ وہ ذکر، پتہ نہیں اب اس کو ذکر کہا جائے یا کیا کہا جائے، پیچھے جو ہے وہ اس طرح کی، وہ سمجھ لیں کہ اگر ڈھول ٹائپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ میں کیونکہ وہ ذکر کر رہا تھا تو اس کو میں ڈھول کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا، لیکن آواز جو ہے وہ ایسی ہی آ رہی تھی۔ تو یہ ایک توہین ہے، نعت کی توہین ہے۔ تو خدا را ان جیسوں سے بچیں، ان کو اپنی محفلوں میں مت بلائیں۔ جو صاحب شرع ہو، جو طریقے سے پڑھ رہا ہو، جو عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھ رہا ہو، تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنی محفلوں میں بلائیں، تاکہ گناہ کی جگہ ہمیں ثواب جو ہے وہ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو اس کی 3 اشعار، میں زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام جو ہے اس کے 3 اشعار، اس کی تشریح، زیادہ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن اس کی تشریح جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کی جو ہے وہ نظر کروں گا۔ اس کے بعد پھر انہی اشعار کو طرز میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ کا کلام ہے، فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خاک سے بنے ہیں، ہم خاک سے بنے ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا۔ مأوا جو ہے یہ عربی کا لفظ، قرآن میں بھی کئی جگہ جو ہے وہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ قرآن میں جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ جہنم ہے۔ وَمَأْوَا یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مأوا کا لفظ استعمال کیا، تو مأوا کا مطلب ٹھکانہ ہوتا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہم خاک سے بنے ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، اور ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی خاک ہے۔ اور خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، یعنی جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاک سے بنایا تھا، وہ بھی خاکی تھے، یعنی خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اور پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھے، الحمدللہ علی کل حال کا مصداق جو ہے وہ ہم بن جائیں، کہ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اور یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ خاک جو ہے وہ ہمیں تمغے کے طور پر ملی ہے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اور اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے مراد حضور کی ذات ہے، کہا کہ جی اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ وہ آپ نے جو ہے وہ واقعہ سنا ہوگا، میں زیادہ لمبا نہیں کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ محبت کی لڑائی ہوئی، میں یہ کہوں گا، کیونکہ ایسے الفاظ یوز کرنا جو ہے وہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ محبت کی کچھ جو ہے وہ بحث ہو گئی، تو وہ محبت میں باتیں ہو گئیں، تو وہ حضرت علی جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر جو ہے وہ مسجد نبوی کے پاس آ کر ایک صحن میں غالباً جو ہے وہ آپ آ کر جو ہے وہاں پر لیٹ گئے زمین پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب آئے حضرت فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ کے گھر پر، تو دیکھا حضرت علی نہیں تھے، تو حضرت علی جو ہے وہ مسجد نبوی میں تھے، آپ حضرت علی کے پاس گئے
اور آپ نے جو ہے وہ حضرت علی کو فرمایا، آپ نے لقب دیا کہ یا ابا تراب، یعنی اے مٹی کے باپ. تو وہ جو ہے وہ حضرت علی، بعد میں کسی نے پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اپنے نام سے اگر کوئی بلائے تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرے حضور نے جو ہے وہ یہ لقب جو ہے وہ مجھے عطا کیا ہے. تو یہی میرے امام بھی فرماتے ہیں کہ اس نے، یعنی حضرت علی نے لقب خاک ابا تراب، لقب خاک شہنشاہ سے پایا، یعنی حضور سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. یہ بڑے مزے کی جو ہے وہ آپ نے دیکھے، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ آپ کے شعر میں پائی جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی نعت پڑھتا ہو تو کوشش کیا کریں کہ سیدی اعلی حضرت کے کلام کو جو ہے وہ آپ پڑھا کریں، تو جو ہے وہ آپ کو دلی سکون بھی میسر ہوگا، اور طرح طرح کی جو ہے وہ آپ کی نالج میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا. کئی حدیث، کئی واقعات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. آخری شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جی خم ہو گئی پشت فلکستان زمیں سے. خم کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، خم کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا. خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں، کبھی آپ اپنی نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جی وہ آگے سے جو ہے نا، مطلب آسمان کا ایک جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آسمان آپ کو آگے سے تھوڑا سا جھکا ہوا نظر آئے گا، تھوڑا سا آپ کو آسمان جھکا ہوا نظر آئے گا. تو اس کو دیکھ کر میرے امام فرماتے ہیں کہ خم ہو گئی، یعنی جھک گئی. خم ہو گئی پشت فلک، جو آسمان کی پشت ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی یہ جو زمین نے تانا دیا نا، وہ تانا کیا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں میں، کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. زمین نے کیا تانا دیا تھا؟ آسمان کو کہا تھا کہ سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا. یہ جو بڑا کمال کا جو ہے وہ یقین جانیے کہ شعر تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور کے عشق میں جو ہے وہ حضور کے عشق میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور کے عشق میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خادم صاحب فرماتے تھے کہ انِ واہ حضور سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ طرز کی صورت میں جو ہے وہ یہ 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں میرے امام کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ عاد جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغا ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اور خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے. خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا.
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیجیے۔ یہ ایک میجک بھی ہے کہ ریڈ کلر کا بٹن ہوتا ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ گرے کلر کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے، اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کرنا مت بھولیے کہ تاکہ ہمارے نئے جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بآسانی آپ کو مل سکیں۔ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔